الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم جس عنوان پر خطاب کرنے جا رہے ہیں وہ ہے دعوت الی اللہ، اہمیت اور طریقہ کار۔ آج تصورات میں انحراف ہے، منہج میں اضطراب ہے، دعوت میں تقصیر ہے اور علاج میں خلل ہے۔ دعوتی میدان میں سلبی اثرات کے حامل اور بہت سے خطرناک امور رونما ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ دعوت جتنی اہم ہے اس کا کرنا اتنی ہی زیادہ تیاریوں کا متقاضی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ مومن اور کافر لوگ چلے آتے ہیں اور ان کا وجود مستمر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر۔ سورہ تغابن کی آیت ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا، پس تم میں سے کچھ لوگ کافر ہیں اور تم میں سے کچھ لوگ مومن ہیں، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے خوب اچھی طرح سے۔ تو یہ تو ہے کہ دنیا میں مومن بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور اسی طریقے سے مومنوں کے ایمان میں نقص بھی ہوتا رہتا ہے اور ان کے دلوں میں سختی بھی پیدا ہوتی ہے، دین سے جہالت پیدا ہو جاتی ہے، صراط مستقیم سے انحراف پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں آتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون۔ سورہ حدید کی آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کے ذکر سے نرم پڑ جائے اور اس چیز کو سن کر جو حق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور وہ ان لوگوں کی طرف نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، یعنی پہلے کے لوگوں کی طرح، اور جب ان پر مدت دراز ہو گئی تو ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ تو مومنوں میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ کفر کا ازالہ ہو اور کافروں کو اصل فطرت کی اور ایمان کی پناہ گاہ میں واپس لایا جائے اور راہ حق ان پر واضح کی جائے۔ اسی طرح مومنوں کے ایمان کی تجدید ہو اور تنویر قلوب و اذہان کا تقاضا ہوا اور یہ چاہا گیا کہ انہیں پھر سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ حضرات گرامی، ان سب کے لیے دعوت الی اللہ ضروری قرار پائی، اور یہ کام بہت دنوں سے چلا آتا ہے۔ دنیا میں جب سے انحراف پیدا ہونا شروع ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کے بارے میں فرمایا، ان کی طرف سے حکایت کرتے ہوئے کہ یا قوم ما لی ادعوکم الی النجات وتدعوننی الی النار۔ اے میری قوم کے لوگوں، آخر تمہیں کیا ہوا ہے کہ میں تو تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے جہنم کی طرف بلاتے ہو۔ تو اللہ کے انبیاء وہ لوگوں کو جنت کی طرف اور نجات کی طرف بلانے والے ہوتے تھے۔ تو یہ کام انبیاء کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہلوایا گیا کہ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا طریقہ یہ ہے، تو میں اور میرے متبعین اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بصیرت کی بنیاد پہ۔ یہ میرا اور میرے متبعین کا طریقہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانا یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا کام ہے، اور یہ امت چونکہ خیر امت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے اس کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے، اور اس کی خیریت بھی اسی کے ساتھ مشروط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو لوگوں کے لیے پیدا کیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اور حضرات گرامی، یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ دعوت جس قدر اصولوں پر قائم ہوگی اور مشروع اسالیب پر فعال ہوگی، لوگ اتنا ہی صلاح سے قریب اور فساد سے دور ہوں گے، ورنہ معاملہ اس کے برعکس ہو جائے۔ دعوت کا کام کرنے سے پہلے اس کے طور طریقوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس دنیا میں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ لوگ ایک ہی امت تھے، پھر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دینے والوں اور ڈرانے والوں کو بھیجا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کام کرتے تھے؟ خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے۔ جہاں ڈرانے کی ضرورت پیش آتی وہاں ڈراتے تھے، اور جہاں خوشخبری دینے کی ضرورت پیش آتی تھی وہاں خوشخبری دیتے تھے۔
دونوں میں توازن برقرار رہتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ صرف ڈرانے ہی کا کام کیے چلے جائیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف خوشخبریاں ہی سناتے چلے جائیں اور جو تقاضا اس کو پورا نہ کریں. دونوں کام اور دونوں چیزوں کو سمجھنا پڑے گا. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. حضرات گرامی, ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ شریعت اصولوں پر قائم ہے. شریعت الل ٹپ نہیں ہے یا اس میں انارکی نہیں ہے. اس میں علوم ہیں, مسائل کے قواعد ہیں, توحید کے ضوابط ہیں, فقہ کے قواعد ہیں, قضاء کے اصول ہیں, دعوت کے اصول ہیں, اور ان اصول کا سمجھنا اور ان کے تقاضوں پر عمل کرنا اور نئی نسل کو اسی کی تربیت دینا, یہ آج کی ضرورت ہے اور ہم کو اس پر گفتگو بھی کرنی ہے. حضرات گرامی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کلمہ طیبہ کی مثال کیسی ہے؟ اس پاکیزہ درخت کی طرح سے ہے جس کی جڑیں ثابت ہیں اور جس کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی, اور وہ ہر دم پھل دیتا رہتا ہے. ایسا درخت ہے یعنی کلمہ طیبہ. اور اسی طریقے سے شجر خبیثہ کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس کو کوئی قرار ہی نہیں ہوتا زمین میں. اور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی باتیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی ہیں. تو سب سے زیادہ ہمیں اصولوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام کی کچھ خصوصیات, ایک دعوت کا کام کرنے والے کو سب سے پہلے اسلام کی خصوصیتوں کو سمجھنا چاہیے. اسلام سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسانوں کا بنایا ہوا دین نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اس میں شریعت بنانے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے, کسی انسان کو نہیں ہے. یہ پورے کے پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے, کسی انسان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. اور اسی طریقے سے یہ کامل دستور زندگی ہے, پورا نظام حیات ہے. حیات کا اور زندگی کا کوئی پہلو اس میں چھوڑا نہیں گیا ہے, اور سارے انسانوں کے لیے ہے, ہر زمانے کے لیے ہے, اور وہ جزا کے اعتبار سے ذو اجزا ہے. یعنی دنیا میں بھی بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی بدلہ ملے گا. اور اسلام اس بات کا حریص ہے کہ لوگوں کو اعلیٰ معیار تک پہنچایا جائے, لیکن وہ انسان کی طبیعت اور اس کے تقاضوں کو نظر انداز نہیں کرتا. جو امر واقعہ ہے اس کو نظر انداز نہیں کرتا, بلکہ واقعہ کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور اسلام دین وسط ہے, اپنے عقائد میں بھی, اپنی عبادات میں بھی, اور اپنے اخلاق میں, اور اپنے تمام نظاموں میں دین وسط, اعتدال کا دین ہے. اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفریط ہے. ان باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے مصلحتوں اور مفسدوں کے قوانین اور ضابطوں کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جب مصالح اور مفاسد آپس میں ٹکرائیں اس وقت ایک داعی کو کیا قدم اٹھانا ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اصول اور قواعد اور آداب کی معرفت ضروری ہے, اور افراد کے ساتھ کس طرح کا عمل کرنا چاہیے یہ ضروری ہے, معاشروں کے ساتھ کس طرح کا عمل کرنا چاہیے یہ ضروری ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل یا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو کہا کہ بشرا ولا تنفرا, یسرا ولا تعسرا, کہ لوگوں کو خوشخبری سنانا, لوگوں کے اندر ایسی باتیں کرنا کہ خوشی پیدا ہو, قربت ہو. ایسی باتیں مت کرنا کہ جس سے نفرت پیدا ہو, اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, مشکل میں مت ڈالنا ان کو. اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ انک تاتی قومن اہل کتابن, کہ تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں. یہ بتانے کیا ضرورت ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے پاس پہلے سے دین آیا ہوا ہے, بہت سی باتیں ان کو معلوم ہیں, اور ان کے ذہن میں بہت سی باتیں ہیں, تو اپنے طور پر ذہنی اعتبار سے تیار ہو کر جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم بصیرت کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں. تو بصیرت کن چیزوں میں ہوگی؟ بصیرت ایک تو دعوت, جس چیز کی دعوت دینی ہے اس کے بارے میں بصیرت ہونی چاہیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دینی ہے ان کے بارے میں بصیرت ہونی چاہیے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ کیسے دعوت دی جائے اس کے بارے میں بصیرت ہونی چاہیے. یہ بصیرت تین طرح سے ہوتی ہے, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دعوت کا اسلوب, دعوت کے اسالیب, اور دعوت کا موضوع کیا ہے. ایک مسلمان کے لیے دعوت کا موضوع اسلام ہے, پورا کا پورا اسلام یہ دعوت کا موضوع ہے. اور دعوت کے ارکان داعی, مدعو, اور جس کی طرف آدمی کو دعوت دینا ہے, اور
دعوت کی کیفیت جیسے میں نے بتایا کہ ایک چیز یہ ہے کہ دائی اپنے بارے میں خود جو ہے تیاری میں رہے، دوسرے یہ ہے کہ مدعو کے بارے میں اس کی جانکاری ہو اور جس چیز کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے اس کے بارے میں مکمل معلومات ہو، اور کس طریقے سے دعوت تبلیغ کا کام کرے گا اس کا جاننا اس کے لیے ضروری ہے، اور ترجیحات یعنی کس چیز کو پہلے وہ مقدم کریں اس کو جاننا ضروری ہے۔ عقیدہ اور عمل کے مسائل میں پہلے کس کو مقدم کیا جائے اس کو سمجھنا ضروری ہے، اور بہت اہم چیز یہ ہے کہ شریعت کے مقاصد کو سمجھا جائے، محض ایک کام برائے کام نہ کیا جائے بلکہ جو مقصد ہے اس کا ان مقاصد کو سمجھا جائے۔ شریعت نے مصالح کا اعتبار کیا ہے اور مفاسد کے خاتمہ کے لیے شریعت آئی ہے۔ دعوت کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت۔ لوگوں کا محاسبہ کرنا یا لوگوں کی فضیحت کرنا یہ دعوت کا مقصد نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نیکی اور بھلائی کی طرف آئیں اور برائیوں سے باز رہیں۔ محض جو ہے باتیں بنانا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دی جائے، مقصد یہی ہے اپنی بات پہنچانے سے کہ لوگ نیکیوں کی طرف آئیں اور برائیوں سے رک جائیں۔ اور اسی طریقے سے جہاد کا مقصد بندوں کی ہدایت ہے، دعوت کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت اور رحمت۔ لوگوں کا محاسبہ کرنا یا لوگوں کی فضیحت کرنا یہ دعوت کا مقصد نہیں ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مقصد یہ ہے کہ لوگ نیکی اور بھلائی کی طرف آئیں اور برائیوں سے باز رہیں۔ محض جو ہے باتیں بنانا یہ مقصد نہیں ہے کہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دی جائے، مقصد یہی ہے اپنی بات پہنچانے سے کہ لوگ نیکیوں کی طرف آئیں اور برائیوں سے رک جائیں۔ اور اسی طریقے سے جہاد کا مقصد بندوں کی ہدایت ہے، اللہ کے راستے سے روکنے والوں کو اس سے باز رکھنا ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو قتل کرنا، حرمتوں کو پامال کرنا، بدامنی پیدا کرنا یہ جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت سے پہلے قتال کرنے سے منع فرمایا، اور آپ نے جنگ میں بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور تاریک الدنیا لوگوں کو قتل کرنے سے روکا ہے، اس لیے کہ جہاد کا مقصد قتل کرنا نہیں ہے، محض یہ مقصد ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو لوگ ظلم و زیادتی کرتے ہیں ان کو ظلم و زیادتی سے روکا جائے، اور جو لوگ عبادت سے لوگوں کو روکتے ہیں ان کو اس بات سے روکا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین، تم اللہ کے راستے میں ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ فرمایا گیا کہ لا تعتدوا، سرکشی مت کرنا، جن سے جنگ کر رہے ہو ان کے ساتھ بھی سرکشی نہیں کرنا، زیادتی مت کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اور حضرات اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ شریعت کے مقصد کو سمجھنے پر آدمی کتنے بڑے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مسئلہ آیا کہ کچھ تاتاری لوگ شراب پی رہے ہیں، تو چل کے ان کو روکا جائے شراب پینے سے، کیونکہ شراب پینا دین میں حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کچھ علماء نے کہا چل کے ان کو روکا جائے، کہا گیا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو مت روکو، کیونکہ شراب پینے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ آدمی شراب پی کر ظلم کرتا ہے، لیکن یہ لوگ شراب جب زیادہ پی لیتے ہیں تو مدہوش ہو جاتے ہیں، اور شراب نہیں پیتے ہیں تب ظلم کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، ان کا مال چھینتے ہیں، تو ان کو پڑا رہے، کم سے کم اتنی دیر تک لوگ عافیت میں رہیں گے، ان کو منع کرنے مت جاؤ۔ تو یہ دین کی سمجھ ہے، تو مصالح اور مفاسد کو سمجھنا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ تمام الورع ان یعلم الانسان خیر الخیرین و شر الشرین، پرہیزگاری کی انتہا یہ ہے کہ آدمی دو بھلائیوں میں سے یہ جان لے کہ زیادہ بھلی کون سی چیز ہے، اور دو برائیوں میں سے جان لے کہ زیادہ بری کون سی چیز ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو دیکھا جائے کہ آپ نے عبداللہ ابن ابی، اس نے ہر قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اور منافقت سے یہودیوں کو بھڑکاتا تھا، مسلمانوں کو بھڑکاتا تھا، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر تہمت لگائی اور ہر طرح سے سازشیں کی۔ لیکن جب لوگوں نے یہ کہا کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، داؤ لا يتحدث الناس ان محمد یقتل اصحابہ، اس کو چھوڑ دو، لوگ یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر دیتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شدید اور خطرناک دشمن کو بھی مارنے سے منع کیا تاکہ لوگوں میں دعوت کی امیج اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امیج خراب نہ ہونے پائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ مصلحت یہ ہے کہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بنایا جائے، کیونکہ مکہ والے جب بنانے لگے تو ان کے پاس پیسہ کم پڑ گیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر نہیں بنایا، وہ جو حتیم کعبہ آج بھی چھوڑا ہوا ہے
وہ کعبہ کا حصہ تھا پہلے، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر اس کو بنایا جائے، لیکن یہ کہا کہ جاہل لوگ یہ کہیں گے کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کی مخالفت کر رہے ہیں، اب کعبہ میں بھی تبدیلی کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ اگر تیری قوم کے لوگ جاہلیت کے زمانے سے نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبہ کو گرا دیتا اور اس کو بنائے ابراہیم پر بناتا، لیکن آپ نے گرایا نہیں، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس میں مصلحت یہی تھی کہ لوگوں کے اندر بدگمانی نہ پیدا ہو۔ اور حضرات گرامی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب دو چیزیں ٹکرائیں آپس میں، ایک چیز مصلحت ہو اور دوسری چیز مفسدہ ہو، تو مصلحت اور مفسدہ میں جب ٹکراؤ ہو جائے، یعنی کسی چیز سے فائدہ پہنچنے والا کسی چیز سے نقصان پہنچنے، مفسدہ یہ ہے کہ جس سے نقصان پہنچنے والا ہو، اور مصلحت کیا ہے؟ جس سے فائدہ پہنچنے والا ہو۔ تو فائدہ پہنچانے اور نقصان پہنچانے میں جب ٹکراؤ ہو جائے تو اس وقت فیصلہ یہ کرنا ہے کہ کس کو مقدم کیا جائے گا، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ نقصان آدمی کا نہ ہو، اور 6 چیزوں سے نقصان کو دور کرنا شریعت کا اہم ترین مقصد ہے، کہ انسان کے دین کو نقصان نہ پہنچے، انسان کی ذات کو نقصان نہ پہنچے، انسان کی عقل کو نقصان نہ پہنچے، انسان کے نسب کو نقصان نہ پہنچے، انسان کی آبرو کو نقصان نہ پہنچے، انسان کے مال کو نقصان نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ تمہارے خون، تمہارے مال، تمہاری آبروئیں، یہ تمام چیزیں ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج یہ حرمتوں والا دن ہے، آج یہ حرمتوں والا مہینہ ہے، آج یہ حرمتوں والا شہر ہے۔ اور اسی طریقے سے جو زنا سے منع کیا گیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ زنا سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ اس سے نسب خراب ہو جاتا ہے اور سوسائٹی کا جو توازن ہے وہ بگڑ جاتا ہے۔ اور بھی اسی طریقے سے تو جتنی یہ 6 چیزیں ہوئیں کہ صاحب دین کسی کا نہ بگاڑا جائے، اور نفس، عقل کو نقصان پہنچانے والی چیز، نسب کو نقصان پہنچانے والی چیز، آبرو کو نقصان پہنچانے والی چیز، اور مال کو، ان سے روکا گیا۔ شریعت ہر حال میں اس کو مقدم کرتی ہے کہ نقصان نہ پہنچنے دیا جائے۔ مصلحت اور مفسدہ میں ٹکراؤ ہوگا تو ہمیشہ جو ہے یہ دیکھا جائے گا کہ دفع المفاسد اولا من جلب المصالح، کہ مفاسد کو، نقصانات کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے کے مقابلے میں مقدم۔ اور اسی طریقے سے جب دو شر آپس میں ٹکرا جائیں تو جو شر کم ہوگا بدرجہ مجبوری اس پر عمل کر لیا جائے گا۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات، بڑا پیارا اصول بتایا ہے کہ انکار منکر، یعنی منکر جو برائیوں سے روکنا، یہ دین میں مطلوب ہے، لیکن اس کے 4 درجات ہیں۔ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ منکر بالکلیہ ختم ہو جائے اور اس کی جگہ پہ معروف آ جائے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ منکر کم ہو جائے اگرچہ پورے طور پر زائل نہ ہو، یعنی برائی کم ہو جائے پورے طور پر ختم نہ ہو، اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ برائی تو ختم ہو جائے لیکن اس کی جگہ پہ دوسری برائی پیدا ہو جائے، اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ برائی بھی نہ ختم ہو بلکہ اس کی جگہ پر مزید بڑی برائی پیدا ہو جائے اس سے۔ تب کیا کرنا ہے؟ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالدرجتان الاولیان مشروعاتان والثالثۃ موضع اجتہاد والرابعۃ محرمۃ، کہ پہلے 2 درجے جو ہیں یہ مشروع ہیں، یعنی جہاں ایک دم ختم ہو جا رہا ہو منکر وہاں کرنا واجب و ضروری ہے، اور جہاں پورے طور پر نہیں ختم ہوتا، تھوڑا ختم ہو جاتا ہے، وہاں بھی ضروری ہے۔ لیکن تیسرا، جہاں پر وہ منکر تو ختم ہو جائے گا لیکن دوسرا اسی جیسا منکر پیدا ہو جائے گا، تو یہاں پر کیا ہے صاحب؟ یہاں پر اجتہاد کا مقام ہے، یہ دائی کے اپنے اجتہاد پر ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ صاحب وہ منکر تو ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کی جگہ پہ بڑا فساد پیدا ہو جائے گا، انکار منکر یہاں پر جائز نہیں۔ امام نے قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حرام ہے، یہاں پر آپ اپنا کام مت کیجئے بلکہ اپنا سمیٹ دیجئے معاملے کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن، سورہ نحل کی آیت ہے کہ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ اور بہترین واز کے ساتھ، اور ان کے ساتھ جو مجادلہ کیجئے تو احسن طریقے سے۔ اور حضرات گرامی، اس کے بھی مراتب دعوت جو ہے 4 ہے۔ حکمت کے ساتھ دعوت دینا، موعظہ حسنہ کے ساتھ یعنی اچھی اچھی باتیں کر کے، پیاری نصیحتیں کر کے، اور الجدال باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے مباحثہ کرنا جو اچھا طریقہ ہو، اور چوتھی چیز قوت کا استعمال ہے، اور یہ حکومتوں کا درجہ ہے کہ وہ قوت کا استعمال کریں۔ عام آدمی
یہ کام نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون سورہ میں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ لمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، کہ جو آدمی صبر کر لے اور معاف کر لے تو یہ بلند عزیمت کی بات ہے۔ اسی طریقے سے متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آپ کی رہنمائی فرمائی۔ سب سے زیادہ ضرورت آج کے زمانے میں ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنے سے پہلے تربیت کی۔ ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ بھئی کھڑا ہو جائے بڑے بڑے فتوے لوگوں پہ لگانا شروع کرے۔ جتنی باتیں آدمی جانتا ہے اتنی ہی باتیں کہے اور خوش اسلوبی کے ساتھ کہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک بادشاہ نے خواب دیکھا اور اس نے تمام تعبیر کرنے والوں کو بلایا کہ صاحب جمع ہو جائیں۔ تو ایک تعبیر کرنے والا، اس نے کیا دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے۔ تو اس نے تعبیر کرنے والوں سے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس تعبیر کرنے والے نے کہا کہ حضور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے گھر والے ہیں وہ سب آپ کی زندگی ہی میں مر جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کمبخت کو سولی پہ چڑھا دو، پھانسی دو اس کو، ایسی تعبیر کرتا ہے۔ کہا کہ دوسرے معبرین کو بلایا جائے۔ ایک دوسرا معبر تعبیر بیان کرنے والا آیا۔ بادشاہ نے کہا بھائی میں نے دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت گر گئے۔ کہا حضور یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی عمر اپنے تمام گھر والوں میں سب سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے کہا اس کو انعام دو۔ دونوں کی باتیں ایک ہی ہے لیکن کہنے کا اسلوب جدا جدا ہے، تو دونوں میں فرق ہو گیا۔ تو آپ کو کوئی بات جو کہنی ہے تو اس کو نرمی اور پیار سے کسی کو کہیں گے۔ جہاں ضرورت نرمی اور پیار کی ہے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ اگر آپ سختی کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر غلط ہو سکتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جو لوگ دعوت تبلیغ کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، سیرت طیبہ کو سمجھنا چاہیے، دین کے اصولوں کو جاننا چاہیے، پھر اس کے بعد دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، اور اس میں بھی اپنی لمٹ میں رہنا چاہیے، اپنے حد سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ ہر آدمی کا ہر کام نہیں ہوتا ہے۔ اور دیکھیے وعظ و تقریر میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا یختص الا امیر و مامور المحتال، کہ لوگوں کے درمیان خطاب وہی کرے گا، تقریر وہی کرے گا، خطبہ وہی دے گا جو امیر ہوگا یا جس کو امیر نے حکم دیا ہوگا، اور تیسرا آدمی ہوگا جو دھوکے باز ہوگا۔ تو ان تمام چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اول تو ہمیں دعوت کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھ کر دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔